أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الصافات آیت نمبر 11 بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا، بس ان سے پوچھئے کیا یہ پیدا کرنے کے اعتبار سے زیادہ مشکل ہیں، ام من خلقنا یا جنہیں ہم پیدا کر چکے ہیں، انا خلقناهم من طین لازب، بلا شبہ ہم نے انہیں ایک چپکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ نے تعجب کیا جبکہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جائے وہ قبول نہیں کرتے، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں، وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ صاف جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر گئے مٹی اور ہڈیاں ہو چکے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں، أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، قُلْ نَعَمْ، کہہ دیجئے ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل ہوگے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو اچانک یکا یک وہ دیکھ رہے ہوں گے، وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے ہائے بربادی، هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ تو جزا کا دن ہے، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہی فیصلے کا دن ہے، الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ مشرکین جو قیامت کے انکاری ہیں، خود دوبارہ زندہ ہونے کے انکاری ہیں، ان سے معلوم کیجئے کہ تم سے پہلے جو ہم چیزیں پیدا کر چکے ہیں وہ ان کا پیدا کرنا ہم پر زیادہ مشکل ہو سکتا تھا بنسبت تمہارے، تو جب ہم نے مشکل ترین چیزیں پیدا کر لی، اس طرح کل گزشتہ آیات میں ہم نے فرشتوں کا تذکرہ پڑھا، ظاہر ہے یہ فرشتے انسانوں سے تو مضبوط ہیں، اسی طرح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں آسمان شامل ہیں، زمینیں شامل ہیں، انسان کا ان بڑی بڑی مخلوقات کے سامنے یہ تو بیچارہ ہے، تو جب اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کر لی تو پھر انسان کی پیدائش اس کے ہاں کیسے مشکل ہو سکتی ہے۔ آیت میں دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ تمہاری تخلیق تو ایک گارے کے ساتھ ہوئی ہے، مٹی اور اس کے ساتھ پانی ملا ہوا، ایک گارے کے ساتھ ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے، تو جس طرح ایک مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، مرنے کے بعد دوبارہ تم نے مٹی کے ساتھ ہی مل جانا ہے، تو پھر دوبارہ اسی مٹی کے ساتھ تمہیں دوبارہ سے پیدا کرنا، یہ کون سا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے؟ اصل بات یہ ہے، پیغمبر علیہ السلام بیچارے تعجب کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ تمسخر اڑاتے ہیں، آیات سن کر آیات کو سمجھنا، غور و خوض کرنا اور اس کے بعد ان پر ایمان لانا تو درکنار، آیات سنتے ہی فوراً مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بالکل گل سڑ جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہمارے آباء بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو کہو کہ ہاں، اس وقت پھر تم ذلیل اور رسوا ہو کر ہمارے سامنے آؤ گے۔ قیامت کی تھوڑی سی جھلک اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی، کیسے ایک نفخہ ہوگا، سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، دوبارہ ایک نفخہ ہوگا، سور میں پھونکا جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ ملائکہ اور اہل ایمان یا پھر یہ کافر لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے، یہ بھی کہیں گے کہ ہائے افسوس، یہ تو فیصلے کا دن ہے، لیکن اس وقت سوائے پشیمانی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی اس حیات مستعار کو پہچانے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا جو قرب ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور پیغمبر علیہ السلام کے منہج پر چلتے ہوئے آپ کفار کو دعوت دیتے تھے، ہم بھی لوگوں کو دعوت دیں
اور قیامت کے متعلق ان کو بتائیں کہ قیامت ایک یقینی امر ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لے، تاکہ کل قیامت کے دن کسی طرح کی پشیمانی کا وہ شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری تعالیٰ حق بات کو سمجھ لے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔